اب میں کچھ افعال بیان کر رہا ہوں، کچھ ایسے کام انسان یعنی دعاؤں سے ہٹ کر کچھ ایسے کام جو انسان انجام دے گا وہ اس کو انشاءاللہ حسن و ملال سے محفوظ رکھیں گے۔ سب سے پہلا فعل ہے کسی مومن مسافر کی مدد کرنا۔ مسافر شرط ہے، یعنی کوئی مومن اگر سفر پر جا رہا ہو یا سفر سے آیا ہو اور اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو، اس کی مدد کرنا یہ انسان کو حسن و ملال سے پناہ دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مومن مسافر کی مدد کرے گا خدا اس کو 73 قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا اور اس کو دنیا کے ہم و غم سے نجات دے گا اور اس سے بڑی مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ دوسرا عمل ہے کھانے کے بعد وضو کرنا۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے وضو کرنا فقر کو دور کرتا ہے اور کھانے کے بعد وضو کرنا انسان سے غم کو دور کرتا ہے۔ شاید یہاں پر وضو سے مراد وضو شرعی نہ ہو بلکہ وضو سے مراد ہاتھ منہ دھونا ہو، یعنی اپنے ہاتھ دھونا، اپنا چہرہ دھونا۔ وضو سے مراد یہ ہو یعنی پاکیزگی بہرحال حاصل کرنا انسان کو حسن و ملال سے پناہ دیتا ہے۔ تیسری چیز ہے صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑے پہننا انسان کو غم سے دور کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہے زرد جوتا پہننا، پیلے رنگ کا جوتا پہننا۔ حنان بن سدیر سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہوا تو اس نے دخول طلب کیا، امام کے پاس جا کر بیٹھا تو میرے پاؤں میں سیاہ رنگ کا جوتا تھا۔ امام نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہا اے حنان تجھے کیا ہوا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ سیاہ جوتے میں 3 طرح کی باتیں ہیں؟ اس سے انسان کی نظر کمزور ہوتی ہے، ذکر خدا میں کمی آتی ہے اور یہ غم کا موجب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاہ جوتا پہننا حقیقت میں ظالموں کا لباس ہے۔ حنان نے پوچھا مولا اگر سیاہ جوتے کے بارے میں اتنی مذمت ہے تو بیان فرمائیے میں کس رنگ کا جوتا پہنوں؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے چاہیے کہ زرد رنگ کا جوتا پہن، اس لیے کہ اس سے ذکر خدا میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی نظر مضبوط ہوتی ہے، اور اسی طرح زرد جوتا پہننا حقیقت میں انبیاء اور اوصیاء کے لباس کا حصہ